اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفری یونیورسٹی کا نگہبان، ہم زندگی پڑھ رہے ہیں کس کی؟ امام جعفر صادق علیہ آقا السلام امام کی۔ موسی کاظم علیہ اچھا، السلام امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی ہم نے شروع کی کل، اور آج جو ان کی زندگی میں ہم عنوان پڑھیں گے وہ ہے جعفری یونیورسٹی کا نگہبان، یعنی جس کی بنیاد صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں حالات و شرائط کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم تھا کہ ایسا کوئی بھی گرم قدم اٹھانا اور ایسا کوئی بھی پروگرام کہ جس پر ابتدا ہی سے منصور کی حکومت حساس ہو جائے مناسب نہیں تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تو خبر تھی کہ کوئی بھی قدم صحیح ہے، کوئی بھی پروگرام کہ جس پر حکومت کی کیا ہے، پہلے سے نگاہ ہو۔ اسی بنا پر امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے علمی کارنامے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حوزے کی اگرچہ دانشگاہ جعفری کے برابر اس کی وسعت نہیں تھی، یعنی جو وسعت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوزے کو تھی، صحیح ہے کہ 4000 آپ کے طالب علم تھے، کہا ویسی دانشگاہ آپ کے پاس نہیں تھی، تشکیل دیا لیکن ایک حوزے کو قائم کیا، اور بزرگ شاگردوں اور اہل علم اور صاحب فضیلت افراد کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کے بہت سے اصحاب آپ کے خاص شیعہ اور ہاشمی خاندان کے افراد آپ کی خدمت میں جمع ہوتے تھے کہ جو آپ کے قیمتی کلمات اور حاضرین کے سوالوں کے جوابات کو لکھتے تھے، اور ہر پیش آنے والے واقعے سے متعلق جو حکم آپ صادر فرماتے تھے اسے بھی محفوظ کر لیتے تھے۔ ظاہر طریقہ کار سیکھنے کا یہی ہوتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہے تو جو کلمات ان کے ذہن مبارک سے صادر ہو رہے ہیں اسے کیا کیا جائے، لکھ لیا جائے۔ دور حاضر کے مشہور دانشمند سید امیر علی لکھتے ہیں کہ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام شہر مدینہ میں اس دنیا سے گزر گئے، لیکن خوش قسمتی سے آپ کی علمی درسگاہ معطل نہیں ہوئی، یعنی بند نہیں ہوئی۔ معطل ہونا یعنی بند ہونا، ایسا نہیں تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہوا، شہادت واقع ہوئی تو جو درسگاہ آپ چلا رہے تھے وہ پوری طرح سے بند ہو گئی، بلکہ آپ کے فرزند اور جانشین امام موسی کاظم علیہ السلام صحیح ہے رہبری میں اپنی بہار بچائے رکھا، کاظم کی رہبری میں اپنی بہار کو بچائے رکھا، یعنی جو درسگاہ تھی وہ پوری طرح سے معطل نہیں ہوئی بلکہ اس کی بہار قائم و دائم رہی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے صرف علمی لحاظ سے ہی نہیں اس دور کے دانشمندوں اور مردان علم و تحت الشعاع میں ڈال دیا تھا۔ یہ کچھ کٹا پٹا ہے کیا جی؟ علم کو تحت الشعاع میں ڈال دیا تھا، بلکہ اخلاقی فضائل اور ممتاز انسانی صفات کے لحاظ سے بھی خاص و عام کی زبان پر تھا، اس طریقے سے کہ تمام وہ علماء جو آپ کی پر افتخار زندگی کی واقفیت رکھتے ہیں وہ آپ کی اخلاقی شخصیت کی عظمت و بزرگی کے سامنے سر تعظیم خم کرتے ہیں۔ عالم تسنن کے مشہور عالم و محدث ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ موسی کاظم علیہ السلام اپنے والد کے علم و دانش کے اور فضل و کمال کے وسیع تھے، علم و کمال کے
वसी थे। आपकी अफ़्व बख्शिश, अफ़्व बख्शिश तो समझते हैं ना, माफ करना, और इस गैर मामूली सब्र और तहम्मुल के परतव में, परतव जानते हैं किसको कहते हैं? परछाई। परतव यानी परछाई, साया। समझ रहे जौहर साहब? में कि जो नादान अफराद के साथ सलूक की सूरत में जिसका आप मुजाहिरा करते थे, आपको क्या कहा जाता था? काजिम का लक़ब हासिल हुआ। और आपके दौर में कोई भी शख्स इल्म, बख्शिश और मारिफ इलाही के मैदान में आपकी बराबरी नहीं कर सकता था। आपके दौर में खिलाफत का स्याह कारनामा, यानी कौन से वो बनी अब्बास के खलीफा थे, उन्होंने किस तरह के कारनामे अंजाम दिए। नंबर 1 है मेहदी अब्बासी। कह मंसूर की खिलाफत का स्याह दौर के जो अपनी मनहूसियत के जेर साया तमाम इस्लामी ममालिक पर गिरा गुजर रहा था, उसके मरने के साथ इख्तिताम को पहुंचा और लोगों ने 22 साल तक फिशार, फिशार किसको बोलते हैं? सख्तियों में, सही है, फिशार, तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद राहत की सांस ली। उसके मरने के बाद उसका बेटा मोहम्मद, जो मेहदी के नाम से मशहूर था, हुकूमत में आया। इब्तिदा में मेहदी की हुकूमत आम लोगों के लिए गर्म इस्तकबाल से रूबरू हुई, यानी अच्छे से पेश आया, क्योंकि इब्तिदा में उसने लोगों को सब्ज बाग का दरवाजा दिखलाया। सब्ज बाग किसको कहते हैं? मसलन किस तरह से जो हम कबूतर वगैरह पकड़ते हैं तो चारा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? सही है। और उनको देख के वो आते हैं, फिर उनको क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया। इसी तरह से आप हरियाली घास डाल दीजिए जगह 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 जगह, और बकरी भेड़ इस तरह की चीजें आए, उसको आप क्या कर लें? बंद कर लें। सही है। तो कहा सब्ज बाग का दरवाजा दिखलाया उनको। और अफ़्वे उमूमी का हुक्म सादिर करके, अफ़्वे उमूमी यानी सबको आम माफी, जितने कैद में थे सबको क्या किया? जाओ, सबको रिहा कर दिया। तमाम सियासी कैदियों को, जितने सियासी बनी हाशिम और गैर बनी हाशिम, सबको आजाद कर दिया और लोगों के कत्ल करने, शिकंजे और अजियतें देने का खात्मा किया। और लोगों के इन तमाम मनकूल और गैर मनकूल अमवाल को कि जो उसके बाप मंसूर ने जब्त कर रखे थे। मनकूल और गैर मनकूल का माने क्या होते हैं मौलाना? मौलाना मनकूल और गैर मनकूल, चल और अचल संपत्ति जानते हैं? चल और अचल, रुपया पैसा चल है, और जमीन जायदाद मकान बाग क्या है? अचल है, अचल। तो मनकूल यानी जो नकल हो सकती है, रुपया पैसा ये सब क्या हो सकता है? नकल हो सकता है यहां से वहां। और गैर मनकूल जमीन, घर, बाग, खेत, सही है, ये गैर मनकूल हैं। इसीलिए देखें मौलाना, जो जौजा होती है, जौजा बीवी, बीवी को अपने शौहर के मनकूल में हिस्सा मिलेगा, गैर मनकूल में हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी जो अचल है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, उसमें उसका हिस्सा नहीं है। किसका? बीवी का। घर में जहां की वो बेटी है वहां उसका पूरा हिस्सा है। समझ रहे हैं? नकल में भी और गैर नकल में भी। मसलन किसी के 2 भाई 1 बहन है, तो 2 भाई के कितने हो गए? 2 हिस्से, 1 भाई का 2 हिस्सा, 2 2 4 हिस्से। 1 बहन है तो उसका 1 हिस्सा, कितने हो गए? जितनी जायदाद, जितना रुपया होगा, कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से। सही, 1 बहन का और 1 2 भाई का और 2 भाई का। 2 बहनें हैं, क्या करेंगे? 2 बहनें, 2 बहनें, 2 भाई हैं, क्या होगा? तो 2 2 4 और इनका 1 1 हिस्सा, कितना हो जाएगा? 6। तो जो प्रॉपर्टी होगी उसको 6 हिस्से में बांटा जाएगा। 1 हिस्सा दे दिया जाएगा 1 बहन को, 1 हिस्सा
ایک بہن کو دو حصے کس کو؟ بھائی بھائیوں کو. سمجھنا ہے. اسی طرح تو خاوند کی بھی جائیداد ہے نا عورت کا تو. نہیں خاوند کی 8 جائیداد میں اسلامی طریقے سے منقول میں ہے، غیر منقول میں نہیں ہے. لیکن اپنے ہاں بھی الٹا ہوتا ہے. الٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ہاں وہ مکمل حقدار ہوتی ہے، گھر میں اس کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں ملتا. صحیح ہے. ایک بار شادی سمجھ کر کے نہیں آئی آغا. رخصت ہو گئی. آغا سمجھ کیا نہیں سمجھ پائی آپ؟ میں نے یہ کہا منقول ان کے ٹرانسفر ہو جائے گی اور دوسری نہیں نہ ہوگی وہ تو. منقول کا مطلب ہوتا ہے گھر. صحیح ہے. اچھا باغ، کھیت، یہ سب کس میں اچھا آئیں گے؟ غیر منقول میں آئیں گے. اچھا. اب دیکھیے، تو منصور نے جو ضبط کر رکھے تھے ان کے مالکوں کو دے دیا اور بیت المال میں موجود خزانے کو بہت زیادہ مقدار میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. البتہ اگر یہی پروگرام جاری رہتا تو یہ اپنے ساتھ درخشاں آثار لے کر آتا، یعنی اس کے ایک اچھے آثار. لیکن افسوس کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ پروگرام بدل گیا اور جدید خلیفہ نے اپنے اصلی چہرے کو آشکار کر دیا اور گزشتہ خلفاء کے اسلام مخالفت پروگرام اثر نو شروع ہوئے، یعنی پھر سے شروع کر دیے. اس نے عیاشی کی محفل برپا کی اور ندیموں کو کہ جنہیں آغاز خلافت میں دربار میں نہیں آنے دیتا تھا. ندیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ میں شراب پیتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ندیم. غیر معمولی توجہ دینے لگا اور اس کے خیر خواہ اور بے غرض افراد نے اس کام کے برے نتائج کے بارے میں جتنا ہو سکا اسے سمجھایا، لیکن پھر بھی اس نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی اور کہا وہ لمحہ بہترین ہے کہ جو بزم میں گزرے اور ندیموں کے بغیر زندگی نا پسند ہے کہ نہیں؟ ابھی وہ آیا تھا لڑکا کہ دوستار کی یاد آ رہی ہے، تو اس نے بھی کیا کہا؟ ندیموں کے بغیر زندگی ناپسند ہے. خلیفہ جو عیاشیوں میں سرگرم تھا لوگوں کے حال سے بے خبر رہ گیا. ظاہر ہے جب اپنی خوشی میں پڑا رہے گا تو اسے اس کی کیا خبر ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. اور نتیجے میں فساد اور رشوت خوری کو رواج مل گیا اور ٹیکس وصول کرنے کے ذمہ داروں نے لوگوں پر زمانے کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. اس نے خود بھی سختی سے کام لینا شروع کیا اور پہلی مرتبہ کے لیے بغداد کے بازاروں پر ٹیکس باندھ دیا گیا. ٹیکس نہیں ہوتے تھے مولانا، اور جب ٹیکس لگا پبلک جہاں کما نہیں رہی تو ٹیکس کہاں سے دے گی؟ صحیح ہے. ہم بھی کچھ اس کے شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسانوں کی زندگی غیر معمولی پریشانی سے دوچار ہو گئی اور سختی اور فشار کی شدت سے پریشانی اور بدحالی میں مبتلا ہو گئی. ظاہر ہے کسانوں کی کہاں سے ٹیکس دے گا کسان؟ کھاد ڈال رہا ہے تو اس کو چاہیے، پانی چاہیے تو نہر سے پانی لے رہا ہے تب بھی اس کو ٹیکس دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ اور سختی و فشار کی شدت سے پریشانی و بدحالی میں مبتلا ہو گئے. علویوں پر غیر معمولی سختی. علوی یعنی جو اولاد علی و فاطمہ ہے. کہہ رہے مہدی اپنی طرز رفتار کے لحاظ سے اپنے باپ منصور سے مختلف جہاد سے الگ پہچان رکھتا تھا، لیکن ایک جہت سے ان دونوں کی روش یکساں تھی. یکساں یعنی ایک جیسی، برابر. اور وہ علویوں پر غیر معمولی سختی سے کام لیتا تھا. مہدی بھی منصور کی طرح بنی ہاشم پر ہر قسم کی سختی اور دباؤ سے کام لینے میں کم نہیں تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی منصور سے بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتا تھا اور ہمیشہ ہر اس تحریک کو کچلنے کی فکر میں رہتا تھا جس کی رہبری بنی ہاشم کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. وہ شیعت کی طرف مائل ہونے اور علوی خاندان کے رہنماؤں کی مدد کرنے کی سخت ممانعت کرتا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ قاسم بن مجاشع تمیمی نے اپنی موت کے وقت ایک وصیت نامہ لکھا اور اس پر دستخط لینے کی غرض سے مہدی کے پاس بھیجا
مہدی وصیت نامے کو پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن جیسے ہی جو اس جملے تک پہنچا کہ جس میں قاسم نے اپنے اسلامی عقائد کو بیان کرنے کے ضمن میں پروردگار کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم کی نبوت کے اقرار کے بعد علی کو امام اور پیغمبر اکرم کا جانشین تسلیم کیا تھا، اس نے وصیت نامے کو زمین پر پھینک دیا اور اسے پورا نہیں پڑھا۔ اتنا زیادہ سختی، صحیح ہے، کیونکہ وصیت جب بناتے تھے تو حکومت کی اس پہ مہر ہو جاتی تھی، جو حکومت کی مہر ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، وہ وصیت پکی ہو گئی۔ تو اس نے جہاں اس وصیت میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور مولا کائنات کو رسول کا جانشین بتایا، وہ اس بات کو نہ برداشت نہ کر سکا اور اسے قرآن مجید میں حرمت شراب کا تذکرہ جو انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔